الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام نذرانا مہدی عزت و احترام کے لائق حضور صدر ذیوقار ہم پیر بھائیوں کی دل کی قرار، دلوں کا قرار، اور ہم پیر بھائیوں کی بہار، حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش بالایت، جگر گوشہ غوث الزمان، حضور بابا جی رحمت اللہ علیہ کے شہزادے
پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں چمنستان مقصودیہ کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج ہماری امی جان کے اصالِ ثواب کی یہ محفل مقدسہ چیلم شریف اور آپ کے اصالِ ثواب کی جو محفل کل شریف کی تھی، اس میں میں سیدہ کائنات مخدوم کائنات جگر گوشہ رسول مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کے موضوع پر گفتگو کی، اور آج میں یہی چاہتا ہوں کہ سیدہ مخدوم کائنات کی امی جان سب سے اس کائنات میں سب سے پہلی مسلمان اور جنہوں نے سب سے پہلے نماز ادا کی، سب سے پہلے جنہوں نے ایمان آقا دو جہاں کی ذات پہ لے آئی، اس وقت نہ مردوں میں سے بھی کسی نے ایمان نہیں لیا اور عورتوں میں بھی کوئی ایمان لانے والی نہ تھی، تو سب سے پہلے جنہوں نے نبی کریم کی ذات پہ ایمان لے آئی وہ ہے ام المومنین، سب سے پہلے جنہیں ام المومنین کا شرف حاصل ہوا، سب سے پہلے جنہیں ام المومنین کا شرف حاصل ہوا وہ کون ہے؟ وہ ہے جن کا نام نامی اسم گرامی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں دوستو جن کا ذکر خود حبیبی کبریا فرماتے ہیں، اور جب مخدوم کائنات ملکہ جنت الفردوس سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر حضور فرماتے تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو چل آتے، وہ مخدوم کائنات وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کی بارگاہ میں رب کا سلام آتا، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یا حبیب اللہ خدیجہ آ رہی ہے، کون عرض کرے حضور کی بارگاہ میں؟ 1,24,000 پیغمبروں کی بارگاہ میں رب کا پیغام لانے والا سارے نوری ملائکہ کا سردار جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، اور ان کے ہاتھ میں برتن ہے، برتن جس میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے، انہیں رب کا بھی سلام دو اور میں جبریل کا بھی سلام دو۔ یہ موضوع میں اس لیے انتخاب کرتا ہوں کہ ان کی طرف ہمارے علماء کا بھی بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے کہ حضور کی
کہ اہل بیت کی یہ شان ہے، کہتے ہیں یہ جی ہو گیا نہیں، میں کہتا ہوں نادانو وہ نہیں ہو گیا۔ آپ سنو حضرت حسن رضا کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسن رضا فرماتے ہیں جن کے گھر بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان یہ ادھر ہمارا علماء کا بھی بہت کم توجہ ہوتی ہے کیونکہ اہل بیت کی شان بیان کرنے کی۔ جو بالخصوص سب سے پہلے اسلام پر جنہوں نے احسان کیا، دین پر جنہوں نے احسان کیا، سارا کچھ اپنا قربان کر دیا، دین دکھاتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ماں مخدوم کائنات کی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، جو ماں ہے حضرت ام کلثوم کی، جو ماں ہے حضرت رقیہ کی، جو ماں ہے سیدہ زینب کی، جو ماں ہے حضرت قاسم کی، جو ماں ہے حضرت عبداللہ کی، وہ میرے نبی کی بیوی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں اتنا لمبا موضوع تو بہت بڑا ہے، تقریباً میں نے 2 گھنٹے کا منہ جیسا کا میرا مرمی بھی وہ تیار کرتا ہے، اتنا وقت نہیں ہے میں وہ سارا بیان کروں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کی بات آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رضا نجی وقار کون ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو مکہ کی رئیس اعظم ہے۔ آپ کے مقابلے کا پورے مکہ میں کوئی بھی رئیس اعظم نہ تھا، آپ سے بڑھ کر مال و دولت میں کوئی بھی امیر نہ تھا، پورے مکہ میں سب سے بڑھ کر جس کے پاس مال تھا، دولت تھی، سونا و چاندی تھی، زیورات تھے، وہ کون تھی؟ وہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ ایک نہیں کئی سو لوگوں کی تجارت کا انحصار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال آپ کے مال پر لوگ تجارت کرتے ہیں۔ برادر نے کہا وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے بچپن سے لے کر آگے دو جہاں کے ساتھ جب آپ کی شادی مبارک ہوئی، نکاح ہوا، آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ اس زمانے جاہلیت میں بھی، اس زمانے جاہلیت میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ آپ کے بھتیجے تھے جن کا نام ہے حکیم بن الزام، بھتیجے تھے آپ کے، آپ نے منع کر دی بھتیجے حکیم بتوں کو سجدہ نہیں کرنا، ہاں تم رب کو راضی کرو۔ اس وقت بھی کہتی تھی جب کہ ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، اس وقت حکیم اور میرے بھتیجے بت کو سجدہ نہیں کرنا، یہ نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم رب کو راضی کرو، اور رب کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کو مال دیا کر، رب راضی ہو جائے گا۔ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی آپ نے بتوں کی عبادت نہ کی۔ زمانے جاہلیت میں بھی بتوں کی عبادت تو یارو ایک طرف کھڑے ہو کر انہیں دیکھنا بھی پسند نہ کیا، بتوں کی تو دیکھنا بھی پسند نہ کیا، جنہوں نے
نام اتنا یاد رکھیے، حضور کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ وہ ہیں جن کے داماد ابو العاص ہیں، خدیجہ الکبریٰ کے سکے بھانجے ہیں، جن کے داماد ذوالنورین عثمان ذوالنورین ہیں۔ ارے خدیجہ الکبریٰ کی عظمتوں کو دیکھو، جن کا داماد علی المرتضیٰ شیر خدا سید الاولیاء۔ ابھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، بات نہیں آتی، تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جوڑے بھائی مجھے نہیں آتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہوش سنبھالتی بچپن سے لے کر حضور کی ساتھ زوجیت کے رشتے جڑنے تک آپ کو آسمانی صحائف، آسمانی کتابوں کے ساتھ محبت تھی۔ سبحان اللہ، آپ کی لیکن آپ ہمارے گلے میں دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ بھائی سید ابو قادر شاہ کا گلا دیکھا، میرا گلا دیکھا، صبح شام ہماری نقل، لیکن گلوں کی اپنے پرواہ نہ کی، کیونکہ بنے تو یہاں تمہارے لیے ہے، یہاں تمہارے لیے۔ میرا میں نے یہ کر رہا ہوں، آپ کو شوق تھا، محبت تھی، آسمانی صحائف کی ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، تورات تھی، انجیل تھی، آپ کی چچا کے بیٹے تتزاد بھائی ورقہ بن نوفل، آپ تورات و انجیل کے عالم تھے۔ آپ جب پڑھتے تو خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس بیٹھ جاتے، کیوں بیٹھتی؟ میں رب کا یہ کلام سنوں، میں رب کا کلام سنوں، اور جب آپ کلام پڑھتے، انجیل پڑھتے، تورات پڑھتے، انجیل بھی ساری کی ساری پڑھی ہوئی ہے میرے نبی کی نعتوں میں، تورات بھی پڑھی ہوئی ہے میرے نبی کی شان و عظمتوں کے ساتھ۔ حضرت ورقہ بن نوفل پوری مان لیا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، کہا تھا کہ اگر آپ اعلان کریں گے میں بھی آپ کی ذات پہ ایمان لے آؤں گا، آپ کی مدد بھی کروں گا، مگر شاید اس وقت سے پہلے میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب سنتی نبی کریم کی شان، عظمتیں، مقامات اور درجات کی بلندیاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ چونتی، وجہ کو نہ آتی۔ جب تورات بیان کرتی حضور کی آنکھیں ایسی ہوں گی، سفیدی، سخت سفیدی، اور سفیدی کے اندر سرخ ڈورے، اور سیاہی، سخت سیاہی۔ خدیجہ الکبریٰ سنتی نا تو حضور کی شان جو تھی تو جھومنے لگ جاتا۔ انجیل پڑھتے، انجیل کہتی نبی کریم، نبی آخر الزمان کی زلفیں ایسی ہوں گی، چہرہ ایسا ہوگا، سراپا ایسا ہوگا۔ خدیجہ الکبریٰ جھومتی اور عرض کرتی کاش مجھے موقع ملتا اس نبی کا میں دیدار کرتا، کاش مجھے موقع ملتا میں اپنا سارا مال، ساری دولت اس نبی کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتی، کاش مجھے اتنا موقع ملتا اس نبی جو آخر الزمان نبی ہے، جن کے مقتدی 1,24,000 قوموں میں پیغمبر ہے، کاش ان کی خدمت کا موقع مجھے بھی ملتا۔ ابھی تو حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا۔ ایک دن آپ کے چچا، سبحان اللہ، آپ کے چچا، حضور کے چچا جناب حضرت ابو طالب، آپ نے بلایا بھتیجے، آپ جانتے ہیں میں مالی لحاظ سے ذرا کمزور ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری مدد کرو۔ میرے نبی نے سبحان اللہ کی، اے چچا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، بھتیجا ہے میرا نبی، چچا ہے جناب حضرت ابو طالب جو حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ہے۔ چچا جی فرمائیے، فرمایا خدیجہ بنت خویلد، اس کی مال کا، اس کی تجارت کا سامان
علاقوں میں جاتا ہے لوگ لے کر جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں تم ان کے پاس جاؤ کہو خدیجہ میں تمہارا مال لے کر شام میں جاؤں گا. جب حضور تشریف لے گئے آقا تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ کی خوشی کی داغ رہی. ابھی نہیں جانتی ہے کہ یہی نبی ہے, ابھی پہچان نہیں یہی ہے وہ رسول. حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا اے محمد بن عبداللہ میں تو پہلے ہی چاہتی تھی تمہاری امانت ہونے کی شہرت میں نے پہلی سن رکھی تھی, تمہاری صداقت کی شہرت میں نے پہلی سن رکھی تھی. ہاں میں سے پڑھ کر اور کیا خوش نصیب ہو سکتی ہوں کہ میرا مال تم لے کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, شان و عظمت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ, آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف. عرض کرتی ہے دوسروں کو اگر میں اپنے مال میں ایک حصہ نفع دوں گی اے محمد بن عبداللہ میں آپ کو دور سے نفع دوں گی, مال میں سے جو نفع ہوگا اس کا 2 حصہ بھی اور اتنے اونٹ بھی دوں گی. حضور تیار ہو گئے, مال تیار ہو گیا. حضرت ام المومنین اپنا ایک غلام جن کا نام تھا میسرہ بلایا, کہا میسرہ ادھر آؤ, ان کے ساتھ تم نے جانا ہے. جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ کی لختی جگر ہے. جانتے یہ کون ہے؟ یہ کعبے کے متولی جناب حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں. اور تم جانتے یہ کون ہے؟ یہ ہاشم کے پوتے ہیں. خیال کرنا راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو, راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو, تم ان کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں. آپ جا رہے ہیں, میسرہ بھی راستے میں دیکھا آسمان بالکل صاف, مگر جہاں حضور چل رہے ہیں میرے نبی کے سر پر سایہ کیا ہوا بادل جا رہا. جہاں میرے نبی قدم رکھتے ہیں وہاں سبز اگتا ہے. جس درخت کے قریب سے ہمارے نبی گزرتے ہیں اس کی ٹہنیاں سلوٹ کرتی ہیں, سلامی پیش کرتی ہیں, اور ان میں سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ. میسرہ نے یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے جب شام میں پہنچے ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھے, وہاں ایک راہب کا گرجا تھا, اس کا عبادت خانہ تھا, وہ پہلے بنایا. میسرہ بلایا ادھر, میسرہ بلایا ادھر. ہاں جی کیا بات ہے؟ کہا یہ لوگ درخت کے نیچے بیٹھنے والا, نورانی چہرے والا, حسین زلفوں والا, ماساخل بصر و مادراکی آنکھ والا, جس کے سراپے سے لوگ کی ایک رکھو نہیں ہے, یہ ہے کون؟ انہوں نے بتایا یہ کعبے کے متولی مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں. ان کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ ہے. کتاب کو بھی انجیل کی ساری نشانیاں اس میں ہیں. ہم ایسا خیال کرنا یہ نبی آخر الزمان ہے. ہماری انجیل کہہ رہی ہے, ہماری تورات کہہ رہی ہے یہ نبی آخر الزمان محمد عربی. کیوں؟ میری انجیل کہہ رہی ہے کہ اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ نبی آخر الزمان ہوگا. آج تک اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھا. میری کتاب کہہ رہی ہے یہ محمد عربی اس امت کے نبی ہیں. اس نے جو باتیں بتائیں وہ بھی ذہن میں رکھیں. اب جب مال بکا نا تو مال ڈبل منافع پر, ٹرپل منافع پر, اس سے بھی بڑھ کر مال جو بکا نفع ہوا. اب حضور واپس آ گئے. میں مختصر بیان کر رہا ہوں, مختصر واپس تشریف لا رہے ہیں. میسرہ نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اس بات میں
رضامند ہیں کہ آپ پہلے جا کر خدیجہ الکبریٰ کو اطلاع کرو ہم آپ کا مال بیچ کر آ رہے ہیں، ہم آپ کا مال بیچ کر آ رہے ہیں۔ اور اتنا بڑا نفع کہنے لگا میں 40 سال سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ساتھ میں جا رہا ہوں، ان کے باپ کے ساتھ رہا، ان کا دور آیا، ان کے ساتھ میں 40 سال سے یہ کام ان کے گھر کا کر رہا ہوں، مگر آج تک اتنا نفع نہیں ہوا جتنا کہ آج ہوا۔ جب ازکیہ حضور پہنچی گئی، سرکار اپنی گھوڑی کو ذرا اپنے اس سواری کو تیز تیز چلاتے ہوئے مکہ کی وادی کے اندر سے گزرے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکان کی بالکونی پر بیٹھی، مکان کی اس بالکونی پہ بیٹھی تھے۔ دیکھا راستے کی طرف حضور آ رہے ہیں اور دیکھا کہ آپ پر فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سہیلیوں کو کہا میری سہیلیوں ذرا دیکھو میری آنکھوں کا تو کچھ نہیں ہوا، کیا تمہیں بھی جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں نظر آ رہا ہے؟ تو سہیلیوں نے کہا خدیجہ الکبریٰ ہم بھی دیکھ رہی ہیں کہ محمد بن عبداللہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے سر پہ سایہ آیا۔ سرکار جب دروازے پہ تشریف لائے خدیجہ الکبریٰ تو پہلی انتظار میں تھی، فٹ دروازے پہ آئی، حضور نے فرمایا خدیجہ بہت دفعہ ہوا، کہا کہ میرا غلام مہسا کدھر ہے؟ حضور کے چہرے کو تک بھی رہی ہیں اور پوچھتی ہیں میرا غلام مہسا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا پیچھے آ رہے ہیں۔ اب ان کے دل میں خواہش تھی وہ پہلے والا منظر پھر آنکھوں سے دیکھو، پہلے والا منظر پھر آنکھوں سے دیکھو۔ جب حضور واپس موڑے نا مہسا کی طرف تو پھر بادل نے سایہ کر دیا، پھر بادل نے سایہ کر دیا۔ اور ایک دن مکہ کے حرم پاک کے اندر مکہ کی قریشی عورتوں کی ایک محفل ہوا کرتی تھی، مہینے میں ایک ہوتی تھی، صرف عورتوں کی ہوتی تھی۔ ایک دن عورتوں کی قریش عورتوں کی محفل حرم کعبہ میں کیا دیکھنی ہے کہ ایک یہودی آیا اور یہودی نے آ کر کہا اے مکہ کے قریش خاندان کی عورتوں، نبی آخر الزمان کی بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے، محمد عربی جو اس امت کے نبی ہیں ان کی بعثت کا، ان کی اعلان کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میں سے جس سے ہو سکے اس کی بیوی بننا، تم میں سے جس کی ان کو ہو سکے نا ان کی بیوی بننا۔ مکہ کی وہ قریش کی عورتوں کو غصہ آیا اس بات پر، ان اٹھی ہاتھوں میں پتھر لیے یہودی کی طرف پھینکنے لگی، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ بیٹھی رہی، سوچ و بچار میں گم رہی۔ ایک تورات ان کی نگاہوں کے سامنے، انجیل ان کی نگاہوں کے سامنے، اور کہا جب میں اٹھ چلی گئی آپ بھی اٹھ کے چلی گئی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت خدیجہ کے دل نے کہا بات ہو نہ ہو یہی وہی نبی آخر الزمان، بات ہو یا نہ ہو یہ وہی نہ محمد عربی ہے جن کا ذکر میرا چچا کا بیٹا ورقہ بن نوفل کرتا تھا، جن کا ذکر اس یہودی نے کیا۔ جب حضور واپس آئے ابھی 2 مہینے گزرے، 2 مہینے پڑھنا ہے کتابوں میں آتا ہے، گزرے تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی کے یہاں حضور کے طرف نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے چچا کے ساتھ بات کرو، فرمایا جاؤ میرے چچا کے ساتھ بات کرو، ہم خاندان والے ہیں، ہمارے گھر کا بڑا میرا چچا ہے، جب تک حکم نہیں دیں گے میں اس وقت تک یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا، جب بات کرنی ہے تو ان سے جا کر کرو۔ وہ حضرت خدیجہ کی سہیلی حضور کی چچا جناب حضرت ابو طالب کے پاس پہنچتی ہیں، حضرت خدیجہ کا پیغام سنایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، اس سے پڑھ کر رشتہ میرے بھتیجے کے لیے کون سا ہو۔ نکاح ہوا، خود حضرت ابو
طالب نے پڑھا. میرا نانی جی بتا حضور کی شادی جب ہوئی تو آقا کی عمر 25 سال اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال. 40 سال. اللہ اکبر. اور جب میرا نانی جی بتا معاملہ یہ جب زوجیت میں آئی تو رئیس اعظم تھے, بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے پیغام بھیجا مگر آپ نے قبول نہیں کیا. اور حضور کو دیکھا, دل جان حضور کے قدموں میں رکھ دیا. وہ خدیجہ الکبریٰ جب حضور کی زوجیت میں آئی اور 40 سال حضور کی عمر تو ہوئی ہے نا, تو حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہو گئی پھر؟ بولے 55 سال ہو گئی. حضرت خدیجہ کی عمر 55 سال ہو گئی اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضور کی ذات پر ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ ہے. خدیجہ الکبریٰ ہے. اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رئیس اعظم ہے. ذرا غور تو فرماؤ حضور کی قدموں پر کس طرح قربانی اپنے مال کی جان کی پیش کی. ایک دن ہمارے آقا بڑے مغموم غم زدہ دل لے کر حضور اپنے گھر میں قدم رکھتے ہیں. میں آج کل کے اپنی ماں بہنوں کو بھی یہ میری بات پہنچا دیں کہ جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو ان کی حالت کیا ہونی چاہیے. جب حضور قدم رکھتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کھڑے ہو کر مسکرا کر حضور کا استقبال کرتی ہے اور دیکھا میرے نبی کا چہرہ مبارک ہم سدا پریشان. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج آپ کا چہرہ کیوں ہم سدا نظر آ رہا ہے؟ یہ ویسے اس کو اپنے شوہر کا خیال رکھا. آپ نے فرمایا خدیجہ 4 سالی کا دورہ ہے, 4 سالی کا زمانہ ہے, لوگ مجبور ہیں. آپ نے کی میرے سرگی تاج حکم فرمائیے کیا ہونا چاہیے. کہا خدیجہ اگر میں ان غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرتا ہوں تیرے مال کا نقصان ہے, تیرے مال کا نقصان ہے. اگر نہیں کرتا تو پھر کہیں میرا رب مجھ سے پوچھے نا. جب حضرت خدیجہ نے سنا میرے سر کے تاج سید الانبیاء یہ فرما رہے ہیں, آپ نے اسی وقت اپنے خادم کو کہا جاؤ میرے خاندان کے گھروں میں جا کر انہیں کو خدیجہ تمہیں بلا رہی ہے, تمہیں خدیجہ بلا رہی ہے. اب ہر گھر کا فرد چاہے مرد چاہے عورت وہ سارے کے سارے خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں آئے اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھی. اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق بھی ایمان لے مگر آپ کے بعد خدیجہ الکبریٰ پہلے ایمان لے آئے تھے. ہمارے علماء پھر ایسے بیان کرتے ہیں کہ مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق, عورتوں میں سے خدیجہ الکبریٰ, بچوں میں سے حضرت مولا علی اور غلاموں میں حضرت زید. اور نماز پڑھنے والوں میں سب سے پہلے حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نماز پڑھی اور مولا علی نے نماز پڑھی. آج یہ کرو میرا نانے وقار. جب سارے آ گئے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا میرے خاندان کے لوگوں, اے میرے رشتہ داروں, میں نے آپ کو بلایا ہے ایک کام کے لیے. ہاں جی ہوگا. آپ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہیں, ایک گٹھر سونے سرخ سونے کو اٹھا کر لاتی ہیں. دیکھیے سبحان اللہ. یہ تو عورتوں سے پوچھو نا سبحان اللہ وہ کہتی کہ سونا ان کو کتنا پیارا لگتا ہے, اپنی جان سے بھی بڑھ کر انہیں سونا پیارا ہوتا ہے. خدیجہ الکبریٰ نے ایک گٹھر سرخ سونے کا اٹھایا, حضور کے سامنے ڈھیر کر دیا, کھول دیا. پھر گئے ایک اور گٹھر سرخ سونے کا اٹھایا اور حضور کے سامنے کھول کر ڈھیر کر دیا. پھر ایک اور اٹھایا, ایک گٹھر سونے کا
اس کچھر کو کھولا، حضور کے سامنے ڈھیر کر دیا، اتنا بڑا یہ حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ کا دین کے لیے اپنے مال کو وقف کرنا، اسلام کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے سر کے داغ سید الانبیاء کی خدمت کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ڈھیر کے دوسری طرف جو آدمی بیٹھے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، سبحان اللہ۔ اور سنگیا اتنی گرمی نہیں جتنا کہ تم نے گرمی بنا لی ہے نا، ان کی آواز کو سیکھ سبحان اللہ۔ سونا ہے، کوئی پتھر نہیں، کوئی ٹھیکریاں نہیں، کوئی روڑے نہیں، کوئی مٹی نہیں، کوئی ریت نہیں، اور کوئی اور چیز نہیں، سونا سرخ سونے کا ڈھیر۔ اور صدیق اکبر کہتے ہیں دوسری طرف بیٹھنے والا شخص اس ڈھیر سے نظر نہیں آتا تھا۔ کیا فرماتی ہے میرے خاندان والوں، سن لو، یہ سارے کا سارا مال میرے سر کے داغ کے قدموں پہ قربان۔ یہ اپنے شوق کے ساتھ یہ سلوک کرنے والی عورت، یہ ہے وہ جن کے وجہ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ میرے نبی کے گھر والے، یہ اہل بیت کے وہ اعلیٰ بلند و بالا قدسی حضرات۔ فرمایا اے میرے خاندان والوں، اب جیسے میرے سر کی تاج کی مرض میں نے قربان کر دیا، دے دیا، ان کی خدمت میں پیش کر دیا، اب ان کی مرضی جیسا چاہے خرچ کرے، جہاں چاہے ایسی عورت کرتی ہے نہیں۔ انہوں نے سنایا کرو، یہ جو اب یہ ہمارا یہ مر رہا ہے نا، یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، سنایا کرو، ایسا گھر کا ماحول ہونا چاہیے۔ میرے نبی کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ آپ کی میں عورتوں پر۔ آج تو کام الٹو ہوتا جا رہا ہے، خیال کرنا، تبھی سے ہمارے گھروں میں پریشانیوں اور فتنے فطور کی آگ سلگ رہی ہے۔ سنو، ایک دن آقا دو جہاں تشریف فرما تھے، سونا حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، سونا حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور حقیق تو یہاں کو بیٹھا نہیں ہے، شاید کو بیٹھا ہو، ان سے پوچھو کہ جو سچے موتی ہوتے ہیں ان کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ یہ تو سونا میں نے آپ کو بتایا نا، سونا سچے موتی، اور ابھی تو وہ چھوٹے چھوٹے میں ملتے ہیں نا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس موٹے موٹے سچے موتیوں کے جوڑ تھے، اور وہ بھی اٹھائے اور حضور کے قدموں پہ ڈھیر کر دیے۔ جب یہ کیے نا، اسی لمحہ جبریل امین سدرہ سے پرواز کرتا ہوا رب کا سلام لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سلام فرما رہا ہے خدیجہ الکبریٰ کو، اور یہ خوشخبری سنا رہا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ کو یہ سنا دو، خدیجہ رب العزت نے تیرے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ علماء کو کہا کرو ہمیں حضور کے اہل بیت کا ذکر بھی سنایا کرو۔ رضوانی سی وقار جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا خدیجہ جبریل رب کا سلام تیری طرف لے کر آیا، اور اب
اپنی طرف سے بھی سلام پیش کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں تم نے جو حضور کے قدموں پہ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب میرے نبی کے قدموں پہ اپنے موتیوں کے جوڑے ڈھیر کیے نا تو میں نے تیرے لیے خدیجہ جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا ہے جس میں نہ شور و خور ہوگا نہ رنج و غم ہوگا سکون ہی سکون ہوگا اللہ اللہ یہ ہے خدیجہ الکبریٰ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ پہ آتی تھی نا اتنی کسی حضور کی اور بیوی پہ نہیں آتی اور تو سکون ہوتی ہے نا مجھے اور یہ تو ہوتا ہے کہ غیرت یہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہوتی ہے ہاں عورت کے لیے جہاد ہوتا ہے جہاد کا مقام رکھتا ہے حضور نے فرمایا اے خدیجہ جنت میں جو میری بیویاں ہیں وہ تو ہوں گی نا 3 عورتوں کے ساتھ میری اور بھی شادی ہوگی حضور نے فرمایا 3 عورتوں کے ساتھ خدیجہ اور بھی میری شادی ہوگی ایک کون فرمایا ایک کلثوم جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے ایک دوسری فرمایا آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی تیسرا فرمایا مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے حضرت خدیجہ تھوڑا سا مسکرائی خاموش ہو گئی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹھی تھی بچپنا تھا آپ عرض کرتی ابا حضور آپ جانتے تو ہم میری امی خدیجہ کبھی بھی آپ کے سامنے ایسی بات نہیں کرتی جس سے آپ پریشان ہو آپ کو کرتے ہیں بیٹی آپ کو کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے شاہ فرمایا بیٹی فاطمہ کوئی ایسا عمل نہیں کوئی ایسی نیکی نہیں کوئی ایسا درجہ نہیں جو تیری ماں خدیجہ کو راول نہ دیا ایک درجہ رہتا تھا وہ شہادت کا میں چاہتا ہوں وہ بھی مل جائے میں چاہتا ہوں وہ بھی مل جائے وہ یہ کہ جب عورت اپنی سوکر کی بات سنتی ہے نا تو پھر ذرا چڑھاتی ہے اس بات پر حضرت خدیجہ چڑھی نہیں تھوڑا سا چہرہ مغموم سا بنایا پھر خاموش ہو حضور فرمایا میں نے اس لیے کیا تھا کہ میری بیوی خدیجہ کو شہادت کا مرتبہ مل جائے اور عرض کر رہا ہوں برادران ذی وقار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت میں تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں یہ موبائل کا بڑا احسان ہے آپ کا کہ یہ میری بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور سنیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے کسی حضور کی اور بیوی پہ غیرت نہیں آتی جتنا کہ خدیجہ الکبریٰ پر ایک دن ایسا ہوا حضور علیہ السلام کی سالی کیا ہو سکتے ہیں جو بیوی کی جو بہن ہوتی ہے سالی ہوتی ہے نا وہ آئی کون حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی ساس حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی رشتے میں ساس خدیجہ الکبریٰ کی سگی بہن دروازے کھٹکھٹایا آواز دی یا رسول اللہ اجازت ہے میں آ سکتی ہوں ان کی آواز حضور صلی مدینہ پاک میں تھے نا ان کی آواز بھی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ مشابہ لگتی حضور نے ایسا حیرانی کے انداز میں دیکھا نا دروازے کی طرف فرمایا اللہ اللہ یہ حالہ بنت خویلد ہے آپ اندر تشریف لے آئیں حضور نے بڑی شفقت کے ساتھ ان سے بات کی اور خیریت پوچھی جب وہ چلی گئی نا حضرت خدیجہ فرماتی میں رسول اللہ آپ اس عورت حضرت ایسا عرض کرتی یا رسول اللہ
اس عورت کے ساتھ اتنی شفقت کے ساتھ بات کی؟ فرمایا ہاں ایک خدیجہ کی بہن ہے، میری بیٹی زینب کی ساس ہے، اس کا بیٹا ابولاس وہ میرا داماد ہے۔ فرمایا اس کی آواز خدیجہ کی طرح ہے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گویا کہ دنیا میں اور کوئی عورت ہے ہی نہیں خدیجہ کے سوا۔ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا عائشہ سن، خدیجہ کون تھی جب لوگوں نے میری تکذیب کی وہ میری ذات پر ایمان لے آئی؟ خدیجہ کون تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا وہ میری ذات پر ایمان لائی؟ اور لوگوں نے کب مجھ سے مال روکا خدیجہ اپنا مال میرے قدموں پر ڈھیر کر دیا۔ اور لوگوں نے جب مجھ سے مال روکا خدیجہ نے قربان کر دیا، اور میری ساری اولاد بعد میں حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ حضور کی شادی ہوئی نا جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، فرمایا میری ساری اولاد خدیجہ کبریٰ کے بدن سے ہے۔ پھر حضرت فرماتی میں بیٹھی تھی کہ حضور کی بیوی کی سہیلی، میں کیا کروں گھڑی گھڑی دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر چمکنے والے پسینے کو یہ دیکھ رہا ہوں، لیکن چاہتا ہوں میں حدیث پڑھاؤں اس بات پر کہ میں چاہتا ہوں جو کچھ میرے سینے میں آپ کے سینے میں ڈال دوں، پر اتنا زیادہ وقت نہیں رہتا تھا۔ ان کا نام تھا حسانہ، حسانہ ان کا نام تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آئی، بوڑھی تھی، بیٹھی، میرے نبی نے بڑی مشفقانہ انداز میں اس سے باتیں کی۔ تو وہ چلی گئی نا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور یہ کون تھی بوڑھی عورت؟ یہ کون تھی بوڑھی عورت؟ فرمایا یہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی۔ آپ فرماتے ہیں آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں یعنی خدیجہ کبریٰ کو، یعنی کہ عمر کی وجہ سے منہ میں دانت بھی نہ رہے، وہ صرف چہرے والی عورت؟ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا عرض کرتی یا رسول اللہ ان سے بہتر رب نے آپ کو بیوی عطا کی، نوجوان بیوی آپ کو عطا کی۔ حضور نے فرمایا اس سے بہتر رب نے بدل دیا۔ میرے نبی نے فرمایا نانا عائشہ خدیجہ سے بڑھ کر بہتر اور یہ بدل ملا ہی نہیں۔ تب علماء فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ مقام حضرت فاطمہ الزہرا کا عورتوں میں، پھر ان کے بعد ان کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ کا، پھر ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ برادرانی سی وقت بدل کی یہ آج آپ کی خدمت نظر کرتا ہوں کہ بیوی کو کتنی محبت ہے اپنے شوہر سے۔ 3 سال حضور کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور رہی، رئیس اعظم ہے، بھوک کاٹی پیاس برداشت کی۔ 3 سال کے بعد وہیں طبیعت تھوڑی ناساز ہوئی، اور جب شیب ابی طالب سے آپ واپس گھر میں آتی ہیں، طبیعت ناساز رہتی ہے، حضور دین کی طرف، دین کی تبلیغ کے لیے آقا شہر میں تشریف لے آتے ہیں۔ ایک دن آئے نا حضرت خدیجہ کبریٰ بیمار تھی، شدید بیمار تھی، شدید بیمار تھی۔ حضور نے آ کر دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرتی ہے میرے سر کے تاج شاید اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ کرم فرمائیں، مجھ پہ احسان فرمائیں۔ یہ بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر میرے سامنے بیٹھے، آقا میرے سامنے بیٹھے تاکہ آپ کے چہرے وقت آپ کو میں تکتی رہوں، تاکہ میری جان آسانی سے نکل جائے، میری جان آسانی سے نکل جائے۔ اے بددعا کے چہرے والے میں تمہیں تکتی رہوں گی، مجھے خبر ہی نہیں ہوگی میری جان میرے جسم سے پرواز کر جائے۔ میری آپ نے عرض کرتی ہے حضور میری اور نصیحت، میری اور ایک اور وصیت یہ ہے
میں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی تو کر دی ہے، 4تھی بیٹی میری فاطمہ تو زہرا ہے، مجھے پریشانی ہے، مگر اے میرے آقا ان کی شادی کا بندوبست تم نے کرنا ہے، خود انتظام کرنا ہے۔ پھر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری ایک اور بھی وصیت ہے، مگر میں ڈائریکٹ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی، وہ اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا کا وسیلہ پکڑو گے۔ آقا اٹھے، حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، میرے نبی نے طواف کیا اور حضرت فاطمہ تو زہرا آپ نے اپنی امی جان کے سینے پہ سر رکھ دیا، رو رہی ہے، باپ ماں سے جدائی کا وقت ہے، رو رہی ہے، آپ اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے بالوں میں اس طرح کنگھی کر رہی ہے، اور حضرت سیدہ نے عرض کی امی جان حکم، اور آپ جانتے ہیں نا میری امی، آپ جانتی ہیں میرے ابو کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، آپ فرماتی ہاں میری بیٹی مجھے یہی امید ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور ان کے دروازے کبھی بھی خالی واپس نہ لوٹا۔ امی جان فرمائیے، آپ فرماتی ہیں بیٹی میری خواہش ہے اپنے ابو جان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ جب میرا کفن پہنانے کا وقت آئے، میرے جسم سے روح پرواز کر جائے، آپ جو اپنے کندھے پر وہ چادر رکھ دیں۔ یہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں عرض کرتی ہے، آپ وہ چادر جو اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں وحی کے نزول کے وقت جب جبریل رب کا حکم لے کر آتا ہے، اے اللہ کے رسول وہ چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی ہے، آپ کے سر انور پہ ہوتی ہے، اور رات کی وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، اے میرے آقا وہ چادر مجھے کفن میں عطا کر۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ آقا تشریف لے آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے امی جان کی یہ وصیت حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے تو حضور نے اسی لمحے اپنے کندھے مبارک سے چادر اٹھائی اور بیٹی کو دی، اے بیٹی جاؤ امی جان کو دکھا دو تاکہ وہ خوش ہو جائے، تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ یعنی شوہر بھی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرے جو میرے نبی کی سنت ہے، اس سے ہٹ کر نہ کرے، اس کی بات نہ مانے، ہاں وہ بات مانے جو نبی کی سنت حضور کی شریعت کے عین مطابق، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ بس یہ بات ہو رہی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنی امی جان کے سینے مبارک پر سر رکھے رو رہی تھی، روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی نے چادر دی، اسی لمحے جبریل بھی آ گئے، جبریل امین بھی آ گئے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے خدیجہ نے میرے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، آقا ہے میرے محبوب خدیجہ نے اسلام کے اوپر بڑے بڑے احسان کیے ہیں، اور خدیجہ نے تمہارے ساتھ بڑا محبت بڑا سلوک، بلکہ آپ خود عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ 25 سال میں آپ کی میت میں رہی، مجھے خبر ہی نہیں 25 سال گزر گئے، معلومات چند گھڑیاں گزری ہیں۔ آقا اگر مجھ سے کوئی ایسی سستی ہو گئی ہو جو آپ کی خدمت میں سستی ہے، اے میرے نبی، میرے رسول، میرے آقا، میرے سر کے دار وہ معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ جانتی ہو نا اللہ نے تمہارا مقام بڑا بلند کیا ہے، میرا تم نے کہا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ایک بات میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب بدر کی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ ہوئی نا،
تو اس کیونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا مثال ہو چکا تھا مکہ پاک میں، اور جب حضور مدینہ میں پاک میں آئے اس وقت بدر کی جنگ تھی، اور اس وقت حضور کی جو داماد تھے نا ابو العاص، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کافروں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے، اور جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان کچھ قیدی ہوئی، ان قیدیوں میں حضور کے داماد بھی پکڑے گئے، وہ بھی آ گئے، رسیاں انہیں بھی بندھی ہوئی ہیں، حضور کے چچا تھے جناب حضرت عباس، وہ بھی ابھی اسلام نہیں رہے تھے، وہ بھی تھے، اور حضور نے فرمایا اے قیدیوں اپنی آزادی کے لیے فدیہ دو، جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دو، جو نہیں دے سکتا وہ میرے 10 صحابہ کو پڑھا ہے۔ تعلیم کی بھی میرے نبی نے کتنی اعلیٰ نشاندہی فرمائی، تعلیم یہ اعلیٰ چیز ہے۔ آپ نے حضرت زینب کو خبر ہوئی، آپ اپنے شوہر کی آزادی کے لیے وہ ہار بھیجا جو شادی کے وقت امی جان خدیجہ کبریٰ نے اپنی بیٹی حضرت زینب بنت رسول کو عطا کیا جہیز میں، جب بیٹی نے اپنے شوہر کی آزادی کے لیے وہ ہار بھیجا حضور کی بارگاہ میں، میرے نبی کی نگاہ پڑی ہار پر، جب حضور کی نگاہ پڑی ہار پر، میری نبی کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو برسنے لگے، سرکار کے صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے ساتھ مشورہ ہے، مشورہ کی اعلیٰ چیز ہے، حضور کے صحابہ دوسری بات کر سکتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں آپ سے ایک مشورہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ غلام ہے حاضر، حکم، فرمایا تم کیا اجازت دیتے ہو؟ یہ میرے نبی کا اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا تم اجازت دیتے ہو زینب کے قیدی کو بغیر ہدیہ کے، بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا جائے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم کون، ہماری جانیں آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ ہمارا مال آپ کے قدموں پہ قربان، آقا ہماری اولاد آپ کے قدموں پہ قربان، آقا ہم کون ہوں اس میں رکاوٹ بننے والے، آقا جیسے آپ کی مرضی، ہم غلام سر جھکائے کھڑے۔ آپ نے بولا ابو العاص کو، ابو العاص یہ لے جاؤ اپنا فدیہ، لیکن اس کے بدلے میں تم نے میری بیٹی زینب کو بحفاظت مکہ سے مدینہ میرے پاس بھیجنا ہے۔ آج ہی کرو میرا تنظیم وقت، پھر آپ نے وہ بڑے ادب احترام کے ساتھ بھیجا، اور بعد میں خود بھی اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ تو میرا تنظیم وقت بے شمار واقعات، بے شمار حضرت خدیجہ کبریٰ کی سیرت کئی واقعے، بے شمار واقعات ہیں جو آپ نے دین اسلام کے لیے دین پر احسان کیے، اسلام پر احسان کیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان باتوں کو سن کر عمل کریں، اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔